8 سال کی عمر میں مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک مرد مجھے 3 مہینوں تک روزانہ انجیکشن لگاتا رہا۔ اس انجیکشن سے مجھے بہت تکلیف اور اذیت ہوتی، پوری رات روتی رہتی اور مجھے میرا وجود بڑا لگنے لگا اور 3 مہینوں میں مکمل جوان لڑکی بن گئی اور سب کچھ پیچھے میں بھول گئی تھی۔ اور روزانہ مجھے تیار کیا جاتا اور میرے جسم کو نوچنے مرد آ جاتے۔ ایک دن سب لڑکیوں کو تیار کیا گیا اور کچھ عربی آ گئے، ان کو میں پسند آ گئی۔ جب کمرے میں گئی تو اس عربی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جو میرے جسم سے روح نکل گئی۔ وہ عربی تو میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھی گئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھ دیے گئے تھے، میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ آج ہی کی تو بات ہے جب دوپہر کے وقت امی نے مجھے محلے کی دکان پر چینی لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میری عمر 8 سال کی تھی، میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے گھر کا چھوٹا موٹا سامان امی مجھے ہی لینے کے لیے بھیج دیا کرتی تھیں۔ چند دن سے جب بھی میں باہر کھیلنے یا سامان لینے کے لیے جاتی، مجھے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوتی تھیں، جیسے مجھے مسلسل کوئی دیکھتا ہے، لیکن میں نے اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ آج دوپہر کے وقت گلی میں سناٹا تھا۔ پرچون کی دکان میرے گھر سے کچھ دور سی تھی۔ میں اپنی گلی سے جیسے ہی مڑی، مجھے ایک سوئی سی چبھی اور میرے منہ ایک کالے برقعے والی عورت نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ساتھ ہی ایک ٹیکسی میرے پاس آ کر رکی۔ مجھے اس عورت نے ٹیکسی کے پیچھے دھکیلا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھوں کے سامنے خوب اندھیرا تھا، کوئی پٹی بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کو کر کے باندھ دیے گئے تھے، میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ مجھے اپنے بہن بھائی اور گھر والے یاد آ رہے تھے۔ مجھے بازو سے پکڑ کر کسی نے نہ جانے کہاں لے جا کر بٹھا دیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے اندھیرے سے روشنی دیکھنے سے میری آنکھیں چندیا سی گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر دی تھیں۔ بعد میں جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک تہہ خانہ سا تھا۔ وہاں مجھ جیسی اور بھی بہت سی ڈری سہمی لڑکیاں دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھیں۔ کوئی رو رہی تھی، کوئی دبک کر دیوار کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ ایک دیو ہیکل شخص، یہ لمبا چوڑا سا، بڑی خطرناک آنکھوں سے مجھے دیکھ کر غصے سے فنکار کر بولا، کہنے لگا، چپ چاپ یہاں بیٹھ جا، اگر ذرا بھی شور شرابہ کیا تو ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارے۔ اس نے اپنی خونخوار آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں 8-9 سال کی تو تھی اور ایسے واقعات بھی سن رکھے تھے کہ بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بھیک منگوائی جاتی ہے۔ میرا ڈر جانا تو فطری سی بات تھی۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور اپنی سسکیوں کو دبائے رونے لگی۔ مجھے میری امی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، وہاں جنہوں نے مجھ پر کبھی ہاتھ تک نہ اٹھایا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بس 2 بھائی ہی تھے، اس لیے امی اور ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں فوری رنگت اور سنہری بالوں والی تھی، اس لیے مجھے ابو گڑیا کہہ کر پکارتے تھے۔ تہہ خانے میں بس ایک ہی بلب لگا تھا جس کی پیلی روشنی اس بڑے سے ہال نما تہہ خانے کو روشن کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ میری ہی عمر کی 10-12 بچیاں وہاں ڈری سہمی بیٹھی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ہی ایک عورت اندر آئی، وہ بھی اس شخص کی طرح بھری جسامت کی مالک تھی، چہرے پر سختی تھی۔ اس عورت کی گول گول پھٹی سی آنکھیں کسی چیل کی تیزی دکھا رہی تھیں۔ اس نے سب لڑکیوں کو تیز نظر ڈال کر دیکھا اور بڑے کرخت انداز سے بولی کہ سب اندر سے کانپ کر رہ گئیں۔ پھر وہ ہم سب سے کہنے لگیں کہ آج کے بعد تم لوگ مجھے اماں کہہ کر پکارو گے اور میری کسی بات کو ماننے سے انکار بھی نہیں کرو گی، ورنہ ہم بہت بری قسم کی عورت ہیں۔ ہم سب بچیوں کو اپنی جگہ سہمی ہوئی تھی۔ رات کو ہمیں پہلے اس عورت نے انجیکشن لگایا، جس کے لگنے کے ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں بے تحاشا بھوک لگنے لگی تھی۔ اتنی بھوک کہ اگر کھانا نہ ملتا تو شاید ہم اس تہہ خانے میں موجود لکڑی کو کاٹ کر ہی چبانا شروع کر دیتے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے گوشت سے بنا سالن بڑے بڑے تسلوں میں رکھا گیا، تندور کی روٹیاں رکھی گئیں۔ ہم سب بچیاں ایک ایک تسلے کو اپنے آگے رکھنے کھانا کھانے لگیں۔ نہ جانے کیسی بھوک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
کھانا اتنا لذیذ تھا کہ بھوک کی شدت کو بجائے کم کرنے اور بھی بڑھا رہا تھا۔ ہم سب ہی کھانا کھا رہی تھیں جیسے کئی دنوں کی بھوکی ہوں۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے پیٹ بھر چکا تھا لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ تندور کی موٹی سخت سی روٹی چبا چبا کر ہمارے جڑے دکھنے لگ گئے تھے، لیکن بھوک تھی کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاید ہم ایک بچی نے 5 روٹیاں کھا لی تھیں۔ کھانے کے بعد ہمیں خود میں ہوش مندی سے محسوس ہونے لگی، آنکھوں میں نیند بھی اترنے لگی۔ ہم سب کھانا کھا کے سو گئی، لیکن اگلے روز جو ہمارے ساتھ کیا گیا وہ ہماری روح کو لرزا دینے کا عمل تھا۔ قرب اذیت سہنا کسے کہتے ہیں؟ یہ اس وقت کوئی ہم 8 سالان بچیوں سے پوچھتا۔ صبح ناشتے میں ہی ہمیں دال روٹی دے دی گئی تھی۔ اسے کھانے کے بعد ہم سب بچیوں کو ایک ایک کر کے وہاں اماں نامی خاتون باہر لے جاتی۔ مجھ سے پہلے 6 بچیوں کی باری تھی۔ جب پہلی بچی اس اماں کے پاس گئی تو پورے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ داخل ہوئی تھی، لیکن اپنے پاؤں پر نہیں، اسی دیو ہیکل مرد گود میں اٹھا کر لایا تھا اور زمین پر بچھے چٹائی پر پٹک کر چلا گیا۔ وہ بچی نیم بے ہوش تھی، اس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی ہو رہی تھی، منہ سے سفید سی جاگ نکل رہی تھی۔ وہ یوں تھی جیسے نیم مردہ ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ خوف کے مارے ہم سب کے حلق تک خشک ہونے لگے تھے کہ نہ جانے اس بچی کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوگا۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اندر ہی اندر دل میں یہ ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے۔ پھر جو بھی لڑکی جاتی، واپسی پر اس کی یہی حالت ہوتی۔ جیسے جیسے میری باری قریب آنے کو تھی، میرے پیٹ پہ گرہیں سی پڑنے لگیں۔ میری رنگت خوف کے مارے 2 ہو گئی تھی۔ میرا دل کسی قیدی پرندے کی مانند پڑ پڑ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے اس بات پر رونا آنے لگا جب میں امی کے کہنے پر گھر سے باہر نکلی تھی۔ نہ جانے کیوں مائیں اتنی ناسمجھ ہوتی ہیں کہ معاشرے کے حالات دیکھ کر افسوس بھی کرتی ہیں، لیکن نہ ڈر بن کر اپنی بچیوں کو اکیلے گھر سے باہر بھیج دیتی ہیں۔ یہ نہیں سوچتی کوئی ہوس کا بھوکا بھیڑیا ان کے معصوم نازک سی پھول جیسی بچی کو ہی تاک میں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ حالانکہ کئی بار ہمارے گھر کے قریبی مسجد میں آئے دن بچیوں کے اغوا ہونے کا اعلان ہو چکا تھا، جس پر میری امی بڑے تعصب سے کہتی تھی کہ نہ جانے زمانہ کیوں اتنا خراب ہو گیا ہے۔ جب پتہ تھا کہ زمانہ اتنا خراب ہو گیا ہے تو مجھے کیوں اکیلے اس زمانے کی بھیڑ چڑھا دیا امی؟ میں چھوٹی بچی ہی تو تھی۔ اپنے سامنے اپنی ہم عمر لڑکیوں کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی، اپنی ماں کو کوسنے لگی۔ کاش کہ میں امی کو صاف منع کر دیتی، کاش میں دروازے سے باہر قدم ہی نہ نکالتی۔ ہائے میری امی، مجھے اب کون ان بھوکے بیڑیوں سے بچائے گا؟ میرا نازک سا وجود اس وحشی درندے کی بھوک کہاں مٹا سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے، بھوکے ہوس کے مارے کتے ہیں جن کی آنکھوں میں سور کا بال ہوتا ہے۔ نہ یہ 3 سال کی بچی کو بچی کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ 7-8 سال کی بچی کو بچی سمجھتے ہیں۔ انہیں ہر بچی بس عورت نظر آتی ہے۔ ان کی ہوس شدہ آنکھوں میں اتنی شدت کی ہوس کی بھوک ہوتی ہے کہ یہ نظروں سے ہی مخالف جنس کے وجود کو تار تار کرتے۔ خدا را ہم معصوموں پر رحم کھاؤ، ہمیں ہمت باہر جانے دو۔ میں تو مر ہی گئی میری ماں، مجھے تم نے کیوں باہر بھیجا تھا؟ دیکھ تیری بیٹی اب کیسے ان ظالموں کے عتاب کا نشانہ بنتی ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنی ماں سے شکوہ گو تھی۔ میرا دل چاہا کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مر جاؤں۔ مجھے یوں تڑپ کر بلک کر روتا دیکھ کر باقی لڑکیاں بھی رونے لگیں۔ مجھے ٹی وی پر لگنے والی خبر یاد آنے لگی کہ جب میری عمر کی بچی کی لاش کبھی کچرے کے ڈھیر سے ملتی تھی تو کبھی کسی نہر کے کنارے، کبھی کسی بوری میں بند، تو کبھی ایسی صفاقی دکھائی جاتی کہ اسی ہوس کا نشانہ بنا کر بے شمار ٹکڑوں میں کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ جیسے جیسے مجھے وہ سب باتیں یاد آنے لگی، میری روح لرزنے لگی تھی، لیکن میرا رونا تڑپنا بلکنا کچھ بھی تو کام نہ آیا تھا۔ مجھے بھی وہ عورت بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر گئی وہاں 4 مرد پہلے سے موجود تھے۔ ایک تو وہی جلاد قسم کا شخص جو بچیوں کو گود میں اٹھائے اس تہہ خانے میں لے جا کر چٹائی پر پٹخایا تھا۔ 2 مرد اور بھی تھے اور چوتھے نے
डॉक्टर जैसा कोट पहन रखा था। वहाँ एक फोल्डिंग बेड भी मौजूद था जो हॉस्पिटल्स में मौजूद था। मुझे वो औरत उस कमरे में छोड़कर चली गई थी। उस देवहिकल शख्स ने पकड़ लिया। मैं पहले तो बहुत चिल्लाई, अपना आप उस देवहिकल शख्स से ख़ुद को छुड़वाने की सही करती रही, लेकिन मेरी नन्ही सी जान मुझे कहाँ इतनी इजाज़त देती थी कि मैं इन सब का मुकाबला कर सकती थी। उसने मेरी गाल पर ज़ोरदार तमाचा मारा और मेरे औसान खता हो गए थे। मेरा सर ज़ोर से चकरा कर रह गया था। मुझे लगा कि किसी ने गर्म सुलाख मेरे मुंह पर रख दी हो। इतनी शदीद जलन थी जैसे मेरे रुखसार ही जल गया हो। मुझे उसने उस होल्डिंग बेड पर लेटा दिया। 2 मर्द मेरे हाथों और बाजू को जकड़ा और उस वहशी देव ने मेरे दोनों पाँव पकड़े और हरकत करने से मैं कासिर हो गई थी। उस डॉक्टर ने पहले मेरे बालों को पोनी से आज़ाद किया। मेरे चेहरे पर पड़े थप्पड़ की वजह से खून सा रस रहा था। उसने रुई से वो खून बड़ी बेदर्दी से साफ़ किया। उसके बाद मेरे सर पर एक माइक्रोफोन की तरह का आला मेरे सर पर लगा दिया। मुझे अब भी मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग को बिजली के शॉट्स लगाए गए। जब मेरे दिमाग पर सख्त किस्म का बिजली का करंट लगता तो मैं बिलबिला सी उठी। मेरा वजूद कांप कर रह गया। जैसे वो शॉट्स हटाया जाता मेरा पूरा वजूद बेजान सा लगने लगता, जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी ताकत खींच दी हो। तुम्हारा नाम क्या है? वो सफ़ेद कोट वाला डॉक्टर मुझसे सवाल कर रहा था। मैं नीम क़नूदगी में उसे अपना नाम बताने लगी। फिर मेरे कानों ने ये सुना कि 2 शॉट्स और लगाने पर उसकी पिछली याददाश्त चली जाएगी। इसके बाद मेरे दिमाग पर जो करंट के वार किए गए मुझे इतना मुज़महिल कर चुके थे, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा था। मैं कौन थी, कहाँ से लाई गई थी, मेरे माँ बाप बहन भाई कौन थे, मुझे कुछ याद नहीं था। मेरा दिमाग बिल्कुल तारीख हो चुका था। मैं खुद भी होश से गाफिल हो गई थी। जब मुझे होश आया मेरा ज़हन बिल्कुल तारीख था। कुछ सोचने की कोशिश करती तब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने नीम क़नूदगी में ही चंद अपनी उम्र की बच्चियों के चेहरे देखे। मुझे ये भी याद आ रहा था कि वो बच्चियाँ कौन है। बस भूख लग रही थी, मैं नकाहत सी महसूस कर रही थी, इसलिए बस मुश्किल से उठ कर बैठ गई। सब बच्चियाँ ही नीम मुर्दा जिस्म सी होकर बैठी थीं। खाना खाकर हम फिर से सो गईं। चंद दिन के बाद बस हमें ये याद था कि वो भारी से वजूद वाली औरत हमारी माँ है जो कहने लगी थी हमें वही करना है। अब हमसे उसी जेल नुमा तहखाने की सफाई सुथराई करवाई जाती। हमारी दुनिया अब वहीं एक तहखाना थी। दिन कब निकलता है, रात कब होती है, हमें मालूम नहीं था। बस एक पीले से बल्ब की रोशनी थी जिसकी हम आदी थी। वहीं हमारे लिए रात दिन था। दुनिया माफिया से गाफिल हम सब लड़कियां डट कर खाती थीं। हमें रोज़ के 2-1 ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते थे जिससे बेतहाशा भूख लगती थी। हमारे कद और जिसामत दोनों में बढ़ने लगे थे। हम खुद को तो नहीं देख सकती थी क्योंकि आईना मौजूद नहीं था, लेकिन एक दूसरे को देख और अपने हाथ पाँव को देख एहसास होने लगा था। ना जाने कितने माह बीत गए थे, कुछ याद नहीं था। ज़हन का सफ़ा बिल्कुल खाली था। जब एक दिन हम पर यह इंकशाफ हुआ कि हमें इस तहखाने की दुनिया से बाहर ले जाया जा रहा है। हम सब लड़कियां इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि इस तहखाने से बाहर की दुनिया होती कैसी है, लेकिन जब हमें उस अंधेर नगरी से बाहर ले जाया गया, सूरज की रोशनी देखकर हमारी आंखें चुंधिया गई थीं। हम लोगों को एक बस में बिठा दिया गया था। हम सब लड़कियां बड़े बड़े गौर से बाहर की दुनिया को बड़ी हैरत से देख रही थीं। बड़ी बड़ी इमारतें, मार्केट्स, पार्ट्स, सड़कें, जैसे हम दूसरे सैयारे से आए हों, मखलूक हैं। फिर हमें एक बंगले में ले जाया गया। हमारी अम्मा भी हमारे साथ थी, जिसे हम सब लड़कियां अम्मा कहती थीं और समझती थीं। उस बंगले को देखकर तो हम सब लड़कियां बावली सी हो गई थीं। इतना बड़ा लॉन, फिर पोर्च में खड़ी 2 से 3 गाड़ियाँ, अंदर का लाउंज, बड़े बड़े कमरे। हमें लग रहा था कि हम शायद जन्नत में आ गई हैं। चंद दिन तो हम उसी जगह को देख कर हंसती, मुस्कुराती और खुश होती रहीं। पहली बार वहीं अपने कमरे में जाकर हमने आईना देखा। ख़ुद को देखकर ज़्यादा हैरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें ये भी याद नहीं था कि हम चंद माह पहले दुबली पतली सी बच्चियाँ होती थीं। उन चंद माह में हमें न जाने कौन से इंजेक्शन लगाए गए थे जिससे हमारी खुराक कई गुना बढ़ गई थी, और इसी तरह हमारा वजूद भी पहले से काफ़ी भर गया था।
اب ہم دیکھنے میں 18 سالہ نوجوان لڑکیاں لگتی تھیں۔ ہماری اماں نے ہر 2 لڑکیوں کو ایک کمرے دے دیا۔ جب میں نے پہلی بار سامنے گئے آئینے کو دیکھا تو مجھے حیرت سی ہونے لگی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی، میری رنگت سفید تھی، کھڑے نکوش کی مالک تھی، بال بھی لمبے حسین تھے۔ مجھے خود پر نہ جانے بہت پیار آنے لگا تھا، لیکن کیا خبر تھی کہ میرا یہ حسن و جمال میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ چند دن کے بعد ہی ہم سب لڑکیوں کو نئے خوبصورت لباس دیے گئے جو کہ تنگ اور چست قسم کے تھے۔ اس کے ساتھ دوپٹے بھی نیٹ کے دیے گئے تھے۔ 2 لڑکیاں باہر سے لائی گئی تھیں جنہوں نے ہمارا رنگ روپ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں تو خود کو دیکھ کر پہچان نہیں پا رہی تھی۔ پھر ہم سب کو باہر بلایا گیا۔ سامنے کرسیاں رکھی گئی تھیں جہاں ہمیں بٹھا دیا گیا تھا۔ ہم سب اماں کے اشاروں کی غلام بن چکی تھیں، اس لیے وہ بس نظروں سے ہمیں کہتی تھی اور ہم کسی ریموٹ کی طرح سے وہی کرنے لگتے تھے۔ ہم سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہاں چاروں اطراف صوفے رکھے گئے تھے جہاں سفید سیاہ ہر قسم کے مرد بیٹھے تھے جن کے ہاتھوں میں شیشے کے گلاسوں میں ہلکے براؤن رنگ کا مشروب تھا جسے وہ پی رہے تھے۔ نہ جانے وہاں سے عجیب ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ ہم لوگ اس تہہ خانے میں بس مرد کے نام وہی ایک دیوکل شخص کو ہی دیکھا کرتے تھے۔ یہاں موجود بہت سارے مردوں کو دیکھ کر ہم سب لڑکیاں ہی نروس ہو گئی تھیں۔ ان مردوں کی نظریں نہ جانے کیوں ہمیں ایک الجھن کا شکار کر رہی تھیں۔ مجھے اپنے وجود پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا جی چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں۔ شاید ایسی ہی حالت وہاں موجود سب لڑکیوں کی تھی۔ مجھے ایک شخص ان میں سے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں شراب لیے وہ نوجوان سا شخص دیکھنے میں نہ زیادہ خوش شکل تھا نہ ہی برا۔ جو عجیب بات اس شخص میں تھی وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے پر وہ بات نہیں تھی جو وہاں موجود دوسرے مرد کے چہرے اور آنکھوں میں تھی۔ ان کی آنکھیں ہمیں اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی، چہرے پر خباثت اور ان کی مسکراہٹ میں کمینگی سی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کچھ دیر میں ہم پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ ایک شخص نے میری طرف اشارہ کیا اور اماں سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کے 2 لاکھ دوں گا۔ میں اس کی بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ کس بات کے پیسے دے رہا ہے۔ امی نے منع کر دیا، کہنے لگی یہ تو ہیرا ہے، ہیرا، اس کی ایک رات کی قیمت 10 لاکھ سے کم نہیں لوں گی۔ میری عقل اور فہم اب بھی اس بات سے انجان تھی کہ میری عزت کا سودا ہو رہا تھا۔ 2 لوگ 10 لاکھ دینے پر تیار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو مجھے ان سب مردوں میں کچھ الگ سا لگا تھا، لیکن وہ دونوں نہ جانے کیوں آپس میں جھگڑنے لگے، شاید میرے لیے جھگڑ رہے تھے۔ میری اماں کے چہرے پر بڑی تفاخرانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اتراتے ہوئے میری قیمت بڑھا دی۔ میرا سوداگر وہی شخص تھا۔ اس نے اماں کو پیسے دیے اور کہنے لگا کہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری اماں نے اعتراض نہیں کیا۔ اماں نے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا کہ صبح میرا آدمی اسے تمہارے ٹھکانے سے آ کر لے جائے گا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے مجھے باہر لے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ میں نے اماں کہنا شروع کر دیا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ میں بے شخص دیکھنے میں بڑی لگنے لگی تھی، لیکن تھی تو کم عمر ہی۔ لیکن اماں نے مجھے جن قہر بھری نظروں سے دیکھا، میری بولتی بند ہو گئی۔ وہ شخص مجھے گاڑی میں بٹھا کر گاڑی جب روڈ پر لے گیا تو مجھے آنسو بہاتے دیکھ کر ذرا نرمی سے بولا، تمہیں بھوک لگی ہے؟ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ بھوک تو مجھے لگی تھی اور بہت زوروں سے لگی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے میری اماں کے پاس چھوڑ دو۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم پہلے کھانا کھا لو پھر چھوڑ آؤں گا۔ میں اس کی بات مان گئی۔ وہ مجھے ایک گھر لے گیا، پھر میرے سامنے کھانا رکھا۔ مجھے بہت زیادہ کھانے کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے ڈش میں رکھے چاول مجھے بہت کم لگنے لگے۔ میں نے چھوٹی سی پلیٹ میں کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے میں نے وہ چاولوں سے بھری ڈش پکڑی اور ہاتھ سے کھانے شروع کر دیے۔ چاول بہت مزے کے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے چاول کھانے لگی۔ وہ شخص مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے 10 منٹ میں پوری ڈش خالی کر دی۔ پھر جب میری نظر اس شخص پہ پڑی تو اسے اپنی جانب یوں متوجہ دیکھ کر مجھے خفت سی ہونے لگی۔ شاید وہ زیادہ کھا گئی تھی۔ شاید میں زیادہ کھا گئی ہوں۔ میرے ہاتھ چکناہٹ سے بھر چکے تھے۔ اس نے میری جانب ٹشو بڑھایا، لیکن میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کیا تھا کیونکہ مجھے یہی عادت پڑ چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ کہنے لگا کہ اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح تمہاری اماں تمہیں لینے آ جائیں گی۔ ابھی میرے ساتھ آؤ، تمہیں چاکلیٹ دیتا ہوں، بہت مزے کی ہے۔
وہ مجھے بہلا کر ایک کمرے میں لے گیا، کمرے کو لاک کیا اور الماری سے ایک چاکلیٹ نکال کر مجھے دی، جسے کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسی بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، نہ جانے کیوں لیکن میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا۔ اسے اپنے پاس دیکھ کر میں بھٹک کر پیچھے ہٹی۔ میرے یوں اچانک سے پیچھے ہٹنے سے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلدان زمین پر گرا۔ اس کے شور سے وہ نوجوان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اٹھ گئی تم، جلدی سے نہا کر تیار ہو جاؤ، تمہیں لینے تمہاری اماں آتی ہوں گی۔ میں فوراً سے بیڈ سے نیچے اتری، ابھی نہا دھو کر ناشتہ کر رہی تھی جب اماں مجھے لینے آ گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں لیکن اماں مجھ سے رات کے بارے میں ایک ایک بات پوچھنے لگی۔ میں نے بتا دیا کہ میں نے کھانا کھا کر چاکلیٹ کھا کر سو گئی تھی۔ جب اٹھی تو وہ شخص میرے برابر میں سو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیسی تیز نظریں تھیں اس کی، مجھے سر سے پیر تک دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ہی میری اماں کا موبائل بجنے لگا، شاید اسی نوجوان کا فون تھا۔ کہنے لگا کہ تم لوگوں نے بتایا نہیں تھا کہ لڑکی کم عمر ہے، اس لیے مجھے اسے نیند سے ملی چاکلیٹ کھلانی پڑی۔ میری اماں نہ جانے کیوں بڑی مطمئن سی ہو گئی تھیں۔ اگلی رات پھر سے وہی شخص میرے لیے آیا، لیکن نہ جانے کیوں میری ماں نے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی ایک ہی شخص ایک ہی لڑکی ہم بار بار نہیں دیتے۔ مجھے نہ جانے کس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ انسان نہیں تھا، انسانی وجود میں درندہ تھا جس نے مجھ پر ذرا رحم نہیں کھایا۔ میرے رونے بلکنے پر اس شخص نے مجھے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ صبح میرے چہرے پر اس کمینے کے تھپڑ اور ناخنوں کے نشانات تھے۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی، میری عزت پامال ہو چکی تھی۔ جب اماں مجھے لینے آئیں تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے نہ جانے کیوں پہلی بار اماں سے نفرت ہوئی۔ میرا جی چاہا کہ سامنے کھڑی عورت کا منہ نوچ لوں، گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں، لیکن بے بسی تھی۔ اس خبیث عورت نے میری چٹیا پکڑ لی، کہنے لگی کہ بڑا سیانہ بن رہا تھا وہ کمینہ، انسپکٹر سمجھ رہا تھا ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ کل تو بچ گئی تھی کیونکہ وہ انسپکٹر ہماری خبریں لینے آیا تھا، اس نے تجھے چھوا تک نہیں تھا، دھوکہ دے رہا تھا ہمیں۔ میری تو نظریں دیکھ کر پہچان جاتی ہیں، وہ تو ہماری ٹو لینے آیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ہماری سوچ سے اور پہنچ تک اس کی رسائی ممکن نہیں۔ مجھے اماں واپس لے گئیں۔ رات ہی ہمیں اس بنگلے سے نکال کر بس میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ کی دوسری لڑکیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ شاید ہم سب کا دکھ مشترک تھا، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر ہم بہت روئیں۔ ہم رات کو بس میں بیٹھ گئی تھیں اور دوسرے دن رات کو نہ جانے کس دوسرے شہر میں لے جایا گیا تھا۔ ہم سے جسم فروشی کا کام لیا جانے لگا، جو ایک اذیت ناک عمل تھا۔ کم عمری کی وجہ سے ہماری مانگ بہت زیادہ تھی۔ ایک بار ایک بڑے ڈیلر سے ہم سب لڑکیوں کا سودا طے ہو گیا تھا۔ وہ عربی تھے اور دبئی سے آئے تھے۔ ہم سب لڑکیوں کو دبئی لے جانا چاہتے تھے۔ ہم سب لڑکیاں روز اپنی بدقسمتی پر روتی تھیں۔ جب ہم اماں کی بات پر انکار کرتی تو وہ کم وقت ہمیں بہت مارتی۔ اسی کے منہ سے غصے سے ایک بار یہ بات نکل گئی کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں گلی محلوں میں کھلا چھوڑ رکھا تھا، اگر ہماری انہیں اتنی فکر ہوتی تو ہمیں گھروں میں محفوظ رکھتے۔ تب یہ انکشاف ہم پر کھلا کہ یہ عورت ہماری ماں نہیں ہے۔ مجھے اسی وقت اپنے ماں باپ پر رونا آیا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ جن بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ذرا سی لاپرواہی کا خمیازہ ہم بچیاں ساری زندگی ان بھوکے بھیڑیوں کی ہوس کا نشانہ بناتی رہتی ہیں؟ اب شاید ہمیں دبئی لے جایا جاتا، عمر بھر ہماری سودے بازی ہوتی، ہر رات ایک درندہ شخص کے ساتھ ہماری رات قربناک اور اذیت سے بھری ہوتی۔ کاش کہ لوگ اپنی بچیوں کو کسی قیمتی اثاثے کی طرح سنبھال کر رکھیں۔ یہ دنیا بہت بری ہے، رحم نہیں کھاتی۔ خدا را اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی کسی بھی عمر میں باہر مت بھیجو۔ ہم سب لڑکیاں خون کے آنسو روتی تھیں جب کسی مرد نامی جانور کی درندگی کا نشانہ بنتی ہیں۔ اب وہ عربی ہمارا سودا کر رہے تھے کہ جب پولیس نے حملہ کر دیا۔ وہ عربی پولیس کے آفیسرز ہی تھے جو بھیس بدل کر آئے تھے۔ پولیس کب سے تلاش میں تھی جو کہ کم عمر لڑکیوں سے جسم فروشی کا کام لیتے تھے، لیکن اب تک ان کی پہنچ سے یہ لوگ بچتے آ رہے تھے۔ وہ آفیسر بھی اپنی وردی میں سامنے آ چکا تھا جو اس دن رات اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے نشے کی چاکلیٹ کھلا کر ساری باتیں نیند میں مجھ سے اگلوا لی تھیں۔ پھر اس نے میرے کانوں میں ایسے ٹاپس پہنا دیے تھے جس میں کیمرہ تھا۔ ہمیں جہاں بھی لے جایا جا رہا تھا میرے ذریعے پولیس ہم تک پہنچ گئی تھی۔ ہم سب کو آزادی مل گئی تھی۔
لیکن ہم اپنا ماضی بھول چکے تھے، اس لیے ہمیں دارالامان میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہم یہاں محفوظ ہیں۔ ہر ماہ پولیس والے ہماری خبر گیری کے لیے آتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر پولیس آفیسر کرپٹ ہو۔ کچھ شیر جواں اب بھی مرد مجاہد ہیں اور پوری ایمانداری سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ ایسے مرد مومن کو میں دل سے سلام پیش کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔